بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل صراط مستقیم۔ کسی خاص فرد یا واقعہ پر نازل ہونے والی قرآنی آیات میں سے آج ہم دیکھیں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82۔ آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: آپ مسلمانوں کے لیے عداوت اور دشمنی میں سب سے زیادہ یہودیوں اور مشرک لوگوں کو پائیں گے، اور اہل ایمان سے دوستی رکھنے والوں میں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں۔ ان میں کچھ عالم ہیں اور کچھ دنیا سے الگ رہنے والے ہیں، اور یہ تکبر نہیں کرتے۔ آیت نمبر 83۔ اور جب قرآن کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں کو دیکھیے گا کہ آنسوؤں سے بہتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، پس تو ہمیں ماننے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ آیت نمبر 84۔ اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں اور اس چیز پر جو ہمیں حق سے پہنچی ہے، اور ہم اس کی طمع رکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب نیکوں میں داخل کرے۔ مفسرین کے مطابق یہ آیت حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان آیات کے نزول کی وجہ یہ بنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد اسلام قبول کرنے والوں کی زندگی کفار مکہ کی وجہ سے دوبر ہو گئی۔ ہمہ وقت ان پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نہایت مالدار تھے، ناز و نعمت میں پلے تھے، مگر جب اسلام قبول کیا تو ان کو قید کر دیا گیا اور ان کا کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ کے غلام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو امیہ نے ظلم کی انتہا کر دی۔ گرم پتھروں پر ان کو لٹایا جاتا، گلے میں رسی ڈال کر بازاروں میں گھسیٹا جاتا، کئی دن تک بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کا سارا خاندان مسلمان ہو گیا۔ ابو جہل نے ان پر اور ان کے خاندان پر بہت ظلم کیے۔ ان کے والد گرامی اسی ظلم کی وجہ سے شہید ہو گئے، اور ان کی والدہ کو ابو جہل نے برچھا مار کر شہید کر دیا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمار، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ بھی غلام تھے، ان پر بھی ظلم کیا جاتا، دہتے کولوں پر لٹایا جاتا۔ جب ظلم کی انتہا ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، کیونکہ وہاں کا بادشاہ نیک اور انصاف پسند تھا۔ جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ پہنچے تو مکہ کے دو سردار عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے باہم مشورہ کیا کہ وہاں جا کر بادشاہ کو تحائف دے کر مسلمانوں کو وہاں سے نکلوا دیا جائے۔ چنانچہ یہ دونوں سردار وہاں گئے، بادشاہ کو اور بڑے بڑے پادریوں کو تحائف دیے اور کہا کہ ہم مکہ سے آئے ہیں، یہ لوگ جن کو تم نے پناہ دے رکھی ہے یہ ہمارے باغی ہیں، انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر ایک نیا مذہب اختیار کر لیا ہے، آپ ان کو اپنے ملک سے باہر نکال دیں۔ چنانچہ ان کے کہنے پر نجاشی نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور ان کے مذہب کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس شخص پر ایمان لائے ہیں جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت اور بندگی کرو اور اسی کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرو، اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورۃ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی۔ تلاوت سن کر نجاشی کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی اور وہاں موجود پادری بھی رونے لگے۔ عمرہ بن عاص نے نجاشی سے دوبارہ کہا آپ ان سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھیں، تو صحابہ کرام میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اس کی روح اور اس کا کلمہ ہے، جسے اللہ نے کنواری پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا۔ یہ سن کر نجاشی نے کہا کہ یہی حقیقت ہے، اور ساتھ ہی ان کے تحائف واپس کر دیے۔ مسلمانوں سے کہا کہ میرے ملک میں آرام و سکون سے رہو۔ جب نجاشی کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جب حبشہ سے واپس آئے تو نجاشی نے 70 افراد پر مشتمل ایک عیسائی وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، جس میں بڑے راہب اور پادری شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی تو وہ بہت زیادہ روئے، جس سے ان کی داڑیاں تر ہو گئیں اور وہ مسلمان ہو گئے۔ نجاشی بادشاہ کے مختصر حالات زندگی کیا تھے؟ یہ حبشہ کا رہنے والا تھا، اس کا نام اسما تھا۔ نجاشی وہاں کے ایک بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ اس کا والد ملک کا بادشاہ تھا۔ اس کا ایک چچا تھا جس کے 12 بیٹے تھے۔ اس کے چچا اور اس کے بیٹوں نے اس کے والد کو قتل کر ڈالا اور اسے غلام بنا کر عرب کے تاجروں کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ یہ کافی عرصہ میدان بدر کے علاقہ میں رہا۔ آخر ایک دن اس کا چچا جو بادشاہ بن گیا تھا بجلی گرنے کی وجہ سے مر گیا، اور اس کا کوئی بھی بیٹا اس قابل نہیں تھا کہ وہ حکومت کو سنبھالے۔ ملک میں افراتفری پھیل گئی تو لوگوں نے اسما کو لا کر تخت حکومت پر بٹھا دیا۔ دین کی بات سن کر آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔